کہ جب اللہ کے وجود کا انکار ہو رہا ہے تو اب ہمارے پاس دلائل کیسے مضبوط ہونے چاہیے. اس کی ایک سادہ مثال پیش کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے. دنیا میں کائنات میں جتنی بھی چیزیں ٹائم ٹو ٹائم چلتی ہے، اب چاہے وہ آپ کا موبائل ہو، آپ کی گھڑی ہو، آپ کی ٹرین ہو، آپ کا پلین ہو، آپ کی گاڑی ہو، آپ کا پروگرام ہو، آپ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم چلنے والے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دن ٹائم میں آگے پیچھے ضرور ہو جاتا ہے. یعنی ایک مثال دے رہا ہوں، صرف موبائل کی اگر بیٹری نہیں ہے اور اس کے بعد سیٹنگ کرنا پڑتا ہے اس میں گھڑی میں جا کے، اور جب تک وہ سیٹ اپ کر کے پھر واپس نہیں لاتے تب تک وہ ٹائم نہیں دکھاتی. اسی طرح آپ کی جتنی بھی گھڑیاں نکل چکی ہیں اس کو بھی آپ دیکھیے کہ ہر مہینے آگے پیچھے وہ ہو ہی جاتی ہے. 3 گھڑیاں اگر گھر میں ہیں یا 3 گھڑیاں مسجد میں، وہ آگے پیچھے ہوتی ہے. یعنی صدیوں سے یہ سارا نظام جو چل رہا ہے گھڑیوں پر یا گھڑیال کے کانٹوں پر، یا جو پلین، ٹرین، بسیں، یہ سارا نظام کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی وہ بند ہوتی ہے پھر شروع ہوتی ہے، ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے. لیکن کائنات میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے سورج بنا ہے، جب سے چاند بنا ہے، اور جب سے ان کو نکلنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اپنے وقت پر اسی وقت نکلتے ہیں جو ٹائم اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے، وہ کسی کا پاس و لحاظ نہیں کرتے. وہ نظام بدستور چلا آ رہا ہے اور قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا. پتہ یہ چلا دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں چلانے کے لیے ورکر چاہیے، آدمی چاہیے، سیٹ چاہیے، معمولی مالک چاہیے. تو جب یہ اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، اس سے ایک اندازہ یہ ملتا ہے کہ اس کو بھی کوئی چلانے والا ہے. اگر یہ چلانے والا نہ ہو تو یہ نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. یہ 7 زمینیں، یہ 7 آسمان، یہ 7 سمندر جسے ہم کہتے ہیں، یہ اتنی بڑی قوت والی جگہ، ان سب کو نظام نے تھام رکھا ہے. پتہ یہ چلا یہ بھی اس کے دست قدرت میں ہے. یہ چاند اور سورج بظاہر ہمیں بڑے نظر آتے ہیں، ستارے چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ تحقیق کی دنیا میں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ستارے ہمیں دور سے چھوٹے نظر آتے ہیں وہ ہماری زمین سے بھی کئی درجہ بڑے ہوتے ہیں. یعنی یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے نا، یہ گلوبل صرف اللہ کی قدرت کاملہ کی وجہ سے چل رہا ہے. اس لیے ایک شان اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. وجہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا تھا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کہا موسیٰ اس معاملے میں اگر تو میری حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو ایک بوتل لے کے کھڑا ہو جا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. رب نے فرمایا، کہا اسی طرح کھڑے رہو. اب دن بھر نکل گیا، رات آئی نہ تو فطرت انسان کی، موسیٰ علیہ السلام بھی انسانی ہے، پیغمبر ہیں لیکن انسان میں ہی ہوتے ہیں نا پیغمبر، تو فطرت انسانی کے تقاضے کے مطابق نیند آئی. اور جیسے نیند آئی تو اسی وقت جو بوتل ہاتھ میں تھی وہ گری، اور جیسے گری تو پھٹ گئی، یعنی ٹوٹ گئی، آنکھ کھل گئی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا موسیٰ اگر تو ایک جھپکی لے لے تو بوتل ٹوٹ جاتی ہے. یعنی ایک جھوکا آ جائے تو تیری بوتل ٹوٹ جاتی ہے. میں نے اپنی شان یہ اس لیے رکھی ہے، نہ اونگتا ہوں نہ سوتا ہوں. الحج القیوم میری شان ہے، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، اور ساری کائنات کو بھی ایسے ہی سنبھال کر رکھوں گا. یعنی قیامت تک، قرب قیامت تک جو ہوگا نا، وہ سارا نظام اللہ ہی نے سنبھالا ہوا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا یہ نظام اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کو کوئی چلا رہا ہے اور اس کی ذات جو ہے وہ موجود ہے. یہ اب ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم شریعت سے طریقت کے میدان تک ابھی نہیں پہنچے. اب طریقت کے بعد ایک ہے درجہ حقیقت کا اور معرفت کا. اب اس میں تو ہمارا اور آپ کا تو کام ہی نہیں ہے. تو یہ درجات جو ہے نا، یہ بڑے لوگوں کے کام ہے جو خدا کے قرب خاص تک پہنچتے ہیں. تو میرا اصل عنوان جو ہے نا وہ اس معاملے میں ہے کہ خدا کے وجود پر ہمیں اور آپ کے اپنے بچوں کو بتانا ہوگا.